ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب جو ساتھی چل پھر رہے ہو بیٹھ جائیں اور ہر آدمی اپنی آگے جگہ دیکھ لے جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھ جائے تاکہ بعد والوں کو جگہ مل جائے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے اور اپنی سنت کو یہ زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ تو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے دینداری پر مرے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور آخرت ایسے بنائیں گے کہ اس کے بعد کبھی بربادی نہیں. اور جو بے دینی کے ساتھ زندگی گزاریں گے یا بے دینی پر مریں گے نتیجتاً اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور آخرت ایسی جڑے گی کہ جس کے بعد اللہ کی ایسی سنت ہے کہ کمر کر کے نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر فرمایا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ آسان اتارا ہے، مشکل نہیں اتارا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، تو مہربانی کے ناطے اللہ نے آسان دے دیا، مشکل نہیں دیا. اسی لیے قرآن پاک میں اعلان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں کسی آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ کا بار ڈالتے ہی نہیں، مکلف بناتے ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نماز روزہ سب پر فرض فرمایا، لیکن زکوٰۃ اور حج سب پر نہیں فرض فرمایا، اس میں کہ سب نہیں کر سکتے. نماز روزے میں بھی آسانی دیا کہ آپ بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں. اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے. اگر آپ سفر میں ہیں، عشاء کی 17 رکعتیں سفر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت فرض پڑھ لیں، 2 رکعت فرض پڑھ لیں اور 3 رکعت وتر پڑھ لیں، آپ کو 17 رکعت کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں، تندرستی میں اور اپنے مقام پر جو عبادت کرتا ہے، بڑھاپے میں اور بیماری میں اور سفر میں نہ کرنے کے باوجود بھی پوری اس کی عبادتیں کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے. یہ اچھی طرح ہم سب کو سمجھنا بھی ہے اور پوری امت کو سمجھانا ہے. اسی کے ساتھ دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر امت میں چل پھر کر کے دیکھا جائے تو جو چیز سب سے زیادہ امت کو مشکل نظر آ رہی ہے وہ دین ہی مشکل نظر آ رہا ہے. آپ کو دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ لوگوں نے تجارت چھوڑ دیا ہو، کھیتی چھوڑ دیا ہو، ملازمت چھوڑ دیا ہو، ڈاکٹری انجینئرنگ چھوڑ دیا ہو، حکومت کرنا چھوڑ دیا ہو. سارے دنیا کے کام ہو رہے ہیں، اگر کوئی چیز امت میں سے چھوٹی ہوئی ہے تو وہ دین چھوٹا ہوا ہے. اور دین کے چھوٹنے کا حال اتنا برا ہے کہ آپ کہنے کو بھلے یہ کہہ دو کہ دنیا میں 70-80 مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک میں 100% ایمان والے مرد اور عورتیں پورے دین پر چل رہے ہوں. ملک کو چھوڑ کر کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبے سے نیچے کوئی تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں
اور وہ پورے دین پر چل رہی ہو، ایسا ایک گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسان دین امت میں سے کیوں چھوٹا، تاکہ ہمیں محنت سمجھ میں آئے کہ کس محنت سے یہ بے دینی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اور ہم غور کریں گے تو دو ہی باتیں سمجھ میں آئے گی کہ امت کے لیے آسان دین مشکل کیوں ہوا۔ اس کے مشکل ہونے کی دو وجہ ہے، ایک یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے، معلومات سے نہیں چلتا، وسائل سے نہیں چلتا، بلکہ ایمان اور یقین کی طاقت سے آدمی اپنے دین پر چلتا ہے۔ تو ایک یقین کی خرابی ہے، دوسرا ماحول کی خرابی ہے۔ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول دین کے لیے معاون نہیں ہے، بے دینی کے لیے معاون ہے۔ اور ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی۔ تو جیسا موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے۔ اگر ماحول اچھا ہوگا تو طبیعت اچھائی کی طرف چلے گی، اور ماحول برا ہوگا تو طبیعت برائی کی طرف چلے گی، لازمی طور پر اس کا اثر ہونا ہی ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور نسلوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے تو اس کی دو ہی راستے سے آسان ہو سکتا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ تو ہر فرد امت کا یقین بنے، اور دو لائن کا یقین بننا چاہیے۔ ایک تو یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، حفاظت کرنے والے بڑے، مارنے والے بڑے، اللہ کا رحم بھی بڑا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ایک دل میں بیٹھ جائے۔ دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین ہمارے دلوں میں جمے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے کام کرنے پر وعدے کیے ہیں، اور بچنے کی چیزوں سے بچنے پر وعدے کیے ہیں، اور کرنے کے کام نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے وعید اور عذاب کی دھمکی ہے، اور چھوڑنے کے کام نہ چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے وعید اور دھمکی ہے۔ اس کو وعدہ وعید کہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا کہ سچ سے آدمی کو نجات ملے گی اور جھوٹ سے آدمی ہلاک ہو جائے گا، یہ وعدہ ہے وہ یہ وعید ہے۔ قرآن نے یہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹائیں گے اور صدقے سے مال کو بڑھائیں گے۔ ایک وعدہ ہوا، ایک وعید ہوئی، مال کے بڑھانے کا وعدہ ہے اور سود پر مال کے مٹانے کی وعید ہے۔ ایسا ہی پورا قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے وعدے اور وعید سے بھرا ہوا ہے۔ جتنے احکامات ہیں اس کے پیچھے وعدے ہیں، اور جتنے چھوڑنے کی چیزیں ہیں اس کے پیچھے وعدہ ہے، نہ چھوڑنے پر وعیدیں ہیں، کرنے کے کام نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں۔ تو یہ وعدے اور وعید کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ آج حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، لیکن حلال پر اللہ کے وعدے کا یقین کمزور ہو گیا، اور حرام پر اللہ کی طرف سے جو وعید ہے اس کا یقین کمزور ہو گیا، جس کے نتیجے میں حلال کا کرنا مشکل ہو گیا اور حرام میں پڑنا آسان ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی، میں جو سمجھا رہا ہوں۔ دوسری بات میرے دوستو، ہمارا ماحول بننا چاہیے ہمارے گھر سے لے کر عالم کا، اس لیے کہ پورا عالم ایک محلہ جیسا ہو گیا ہے۔ محلے میں ایک کونے پر آواز لگائیں آپ تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کا حال ایسا ہے کہ کوئی اچھی بری بات دنیا کے کسی کونے میں شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو پوری دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے۔ تو ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے، اس لیے کہ دین پر چلنا آسان جو ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے، کہ گھر میں مرد ہے، عورت ہے اور بچہ ہے، اور تینوں دین کے لیے معاون ہیں، تو دین پر چلنا آسان ہے۔ مرد دیندار ہے، عورت میں دینداری نہیں ہے، تو مرد کا دین زندگی بھر خوشی غمی میں عورت کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ عورت میں دین ہے، مرد میں نہیں ہے، تو عورت کا دین زندگی بھر خوشی غمی میں مرد کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا۔ مرد اور عورت میں دین ہے، بچوں میں دین نہیں ہے، تو
تو ماں باپ کا دین بچوں کے ہاتھوں زندگی میں برباد ہوتا رہے گا. اس لیے کہ دین جو آسان ہوتا ہے وہ آپس کے تعاون سے آسان ہوتا ہے گھر میں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں. تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے کہ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل اور حاجر ہے. ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو اس تعاون کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مشکل احکامات جو ہے وہ آسان ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور معصوم بچے کو وادی غیر زرعہ میں یعنی موت کے منہ میں چھوڑ کر جائیے. تو حکم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ اتنا مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ مائے ہاجرہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم برباد کرنے کے لیے ہوتا، آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں ذبح کرو. خواب میں اللہ نے کئی مرتبہ یہ باتیں بتائیں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے یوں کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہ اللہ کی طرف سے مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم ہے. تو حضرت اسماعیل نے یہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اللہ پر لگ جائے تو کام ہو گیا، اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے جان بچ گئی تو کام ہو گیا. اس لیے آپ تو اپنا کام پورا کریں جو اللہ آپ کو حکم دے رہے. تو اتنے بڑے بھاری حکم آسان جو ہوا وہ آپس کے تعاون کی وجہ سے آسان ہوا. اس لیے ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے محلوں کا ماحول، ہمارے بازاروں کا، ہمارے شہروں کا، ہمارے ملک کا اور پورا عالم کا ماحول بیک وقت میں ایسا اچھا بننا چاہیے کہ جس میں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے ماحول کی وجہ سے. تو ماحول کا بننا کیا ہے؟ تو ماحول کا بننا یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں زندہ ہونی چاہیے. ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے. ماحول میں اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے. دوسرا ماحول میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے کہ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے. کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ فرمایا اللہ کے بندے بن کر جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو. یہ دو باتیں ماحول میں زندہ ہو جائے گی تو ماحول پاکیزہ ہو جائے گا اور ہر ایک کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اب یقین کیسے بنے اور ماحول کیسے بنے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو کامل شریعت اور دین لے کر کے بھیجا، اور ہر فرد امت کی زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں دین ماحول میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے آپ کو اللہ نے اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں آدمی بھی بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بھی بنے گا. اور اعمال نبوت میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ دعوت اللہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. بے طلب بندوں میں جانا جن کو دین کی طلب نہیں ہے، اللہ کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، ایسے بے طلب لوگوں کے پاس جا کر بے غرض بن کر ان کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانا کہ اللہ کیسے ہیں اور کتنے بڑے ہیں. دوسری بات ان کو یہ سمجھانا کہ اتنے بڑے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ ملک و مال سے ساتھ نہیں ہوتے، اللہ حکم پورا کرنے سے اور نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں. تیسری بات انسانوں کو یہ سمجھانا کہ جب حکم پورا کر دیں گے اور نافرمانی سے بچ جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت بنا دیں گے، اور جس کی آخرت بن جائے گی اللہ اس کی دنیا یقینی طور پر بنا دیں گے. تو بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر جا کر یہ باتیں سمجھانا، یہ سب سے پہلا کام نبیوں کو دیا جاتا ہے. دوسرا کام نبیوں کو دیا جاتا ہے تعلیم اور تعلم کا کہ آپ معلم ہیں، لہذا لوگوں کو آپ دین سکھائیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہے، اللہ کی ممنوعات کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے. تو نبی جو ہے وہ تعلیم کو سکھاتے ہیں اور اپنی مجلس میں بٹھا کر ایمانیات سناتے ہیں.
مغیبات سناتے ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے خزانے کیا ہے، تاکہ انسان میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ تو دوسرا عمل تعلیم کے ساتھ نبی بھیجے جاتے ہیں۔ تیسرا عمل جو ہے وہ عبادت ہے، جو علم ہے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ جو علم سکھایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو عبادت کے ساتھ آپ بھیجے گئے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ بھیجے گئے۔ چوتھا عمل جو ہے وہ اخلاق ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بہت بڑے اخلاق پر ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ انسانوں کو اخلاق کی بلندی سکھاؤں کہ اخلاق کہتے کس کو ہے۔ اس لیے کہ لوگ اغراض کو اخلاق سمجھتے ہیں، حالانکہ اغراض کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہی اخلاق ہو سکتا ہے، ورنہ غرض کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ خود ورزی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار اعمال کے ساتھ اللہ نے بھیجا، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے اور اخلاق ہے۔ ان اعمال میں آپ نے امت کو لگایا، آپ نے دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان کی طرف لائے، اور جو ایمان کی طرف آیا ان کو تعلیم کے حلقوں میں مشغول کیا، اور تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان کے اندر میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا کی گئی کہ جو اللہ حکم دے وہ پورا کرنا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے کسی سے کچھ لیا نہیں، اپنا لگا کر کیا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ان چار بنیادوں کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے ایمان والوں کو ان چار اعمال میں لگایا کہ ہر ایمان والا داعی بن کر کے زندگی گزارے، ہر ایمان والا دین کو سیکھے اور سکھائے، جو نہیں جانتا ہے وہ سیکھے، اور جو جانتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے، جو جانتا ہے اس پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دے، اور اس کے لیے لوگوں سے کچھ لے نہیں بلکہ اپنا لگا کر اللہ کے دین کا کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% ایمان والوں کو جو آپ کی دعوت میں ایمان میں داخل ہوئے ان چار اعمال نبوت میں مشغول کیا، اور ان چاروں اعمال نبوت میں لگنے کے لیے آپ نے 2 میدان محنت کے تجویز فرمائے۔ ایک میدان نقل و حرکت کا، ایمان والے دنیا میں پھرے، کیسے پھرے؟ کہ دعوت دیتے ہوئے پھرے، دین کو سیکھتے سکھاتے ہوئے پھرے، اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے پھرے، اور اپنی جان مال کو اللہ کے مخلوق پر خرچ کر کے ان کو راحت پہنچاتے ہوئے پھرے۔ چنانچہ ایک میدان آپ نے پھرنے کا امت کے لیے تجویز فرمایا جو مہاجرین سے مشہور ہے، اور امت میں 2 ہی طبقے ہیں، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے مہاجرین کا اور دوسرا طبقہ ہے انصار کا، دین کے مددگاروں کا۔ تو آپ نے ایک میدان تجویز کیا نقل و حرکت کا کہ امت پھرے دین کو لے کر کے، اور جب پھر کر یہ واپس آ جائے تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں یہ قائم کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز مسجد بنایا ہے۔ گاڑی فیکٹری میں بنتی ہے، روڈ پر چلتی ہے، کپڑے فیکٹری میں بنتے ہیں، لوگوں کے بدن پر چلتے ہیں، بننے کی جگہ اور ہوتی ہے، چلنے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ ایسا ہی مسلمان کی بننے کی جگہ مسجد ہے، اس لیے کہ ہدایت مسجد پر اترتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ورنہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں بنایا گیا۔ اس کی کیا شان ہے؟ فرمایا وہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے، وہاں سے دنیا میں برکت بھی پھیلے گی، ہدایت بھی پھیلے گی۔ ہدایت بیت اللہ پر اترتی ہے اور بیت اللہ کے راستے سے دنیا کی ساری مساجد کی طرف جاتی ہے، اور مساجد میں اعمال مسجد کے راستے سے مسجد میں آنے والوں کو ملتی ہے، اور جب آنے والے ان اعمال مسجد کو اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں تو ان اعمال مسجد کے ذریعے سے ہر گھر میں ہدایت پہنچتی ہے۔ جیسے گھروں کا تعلق ہو گیا پانی کی ٹانکی سے تو ہر گھر میں پانی پہنچ گیا، پاور ہاؤس سے تعلق ہو گیا تو ہر گھر میں لائٹ پہنچ گئی۔ جب ایمان والوں کے گھروں کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا اور اعمال مسجد سے ہو جائے گا، ان اعمال مسجد کے راستے سے ہر گھر تک اور ہر بچے تک اور ہر عورت تک ہدایت پہنچ جائے گی۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا میدان جو دیا وہ نصرت کے دیا کہ جب اللہ کے راستے سے تم پھر کر آ جاؤ تو اب اس کے بعد انہی اعمال کو اپنی مسجدوں میں قائم کرو،
اور ان اعمال میں اتنا لگو جتنا لگنے کا تقاضا ہے. آپ لگتے ہوئے جو نہیں آ رہے ہیں ان کو لا کر لگاؤ, اور اپنے گھروں میں ایمان والوں کو لے جانے کے لیے کہو کہ اپنے گھر میں دعوت کا ماحول بناؤ, دین کی سیکھنے سکھانے کا ماحول بناؤ, اللہ کی ذکر اور عبادت کا ماحول بناؤ, خدمت اور اخلاق کا ماحول اپنے گھر میں بناؤ. تو ان اعمال کی برکت سے ہر گھر اور ہر بچے تک ہدایت پہنچ جائے. اس لیے میرے محترم دوستو, آپ نے امت کے لیے 2 میدان تجویز کیے, ایک نقل و حرکت اور ایک مقامی محنت. نقل و حرکت کے زمانے میں دنیا میں جا کر یہ کام کرو, واپس آ جاؤ تو یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کرو, خود اس میں جوڑو, ایمان والوں کو جوڑو اور ان اعمال کو اپنے گھروں میں لے جاؤ تاکہ ہر گھر میں ہدایت اللہ کے حکم سے پہنچ جائے. اس طریقے سے قرن اول میں دین دنیا میں پھیلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین پھیلا ہے وہ اس راستے سے پھیلا ہے. آپ نے ان 2 محنت کرنے والی جماعتیں تیار فرمائی, ایک مہاجرین کی اور ایک انصار کی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا, اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں کے ساتھ سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اس لیے امت کے ذمہ یہی کام ہے کہ اپنے گھر کاروبار کو سنبھالتے ہوئے کبھی اللہ کے راستے میں پھرے اور کبھی جو ہے وہ واپس آ جائے, تو واپس آنے کے بعد یہی اعمال اپنی مسجدوں میں قائم کر کے اپنے آپ کو بھی اس میں مشغول کرے اور امت کو ان اعمال میں مشغول کرے, تاکہ ان اعمال کی مشغولی کی برکت سے ہر فرد امت میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول بننا شروع ہو جائے. آپ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 2 محنتیں امت نے چلائی تو صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ان اعمال میں مشغول ہونے کی وجہ سے ایک مجمع بن گیا یقین کے اعتبار سے. 100% صحابہ ایمان اور یقین کے اعتبار سے اتنے پختہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ہدایت کا وہ مقام ہر صحابی کو اللہ نے عطا فرمایا ان اعمال کی برکت سے اور ان 2 محنتوں کی برکت سے. دوسرا, اللہ نے پورے حجاز کا اور خصوصیت کے ساتھ میں مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا دیا کہ 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی مسلمان بے نمازی نہیں ملے گا. مسلمانوں بے نمازی ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. ہر مسلمان اپنے دین سے باخبر تھا اور اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے, بلکہ احسان کرنے والے تھے اور احسان سے آگے اثار کرنے والے تھے. یہ ان کی معاشرت تھی کہ جس کے اندر میں ایک بکری کی سری 7 گھروں میں پھر کر کے پہلے گھر پر واپس آتی ہے. یہ ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے اور عمومیت کے ساتھ فاقے کا بھی پتہ دیتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے بھلے میں بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے. یہ وہاں کی معاشرت کا حال ہے مدینہ کا. 100% ایمان والے آخرت کے اور اللہ کے طالب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. کوئی ایک آدمی بھی آپ کو دنیا کا طالب نہیں ملے گا. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے. میں باپ ہوں, بچوں کی ذمہ داری میرے پر ہے, میں شوہر و بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے, مسلمان و اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال وقت صلاحیت کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی لگاتا ہوں میں. تو اسلام کی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے بھی جتنی جان مال وقت صلاحیت کی ضرورت ہوگی میں خوشی خوشی لگاؤں گا. 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کے کام کی سطح یہ تھی کہ جب کوئی تقاضا آتا تھا تو نماز کے عنوان پر ان کو مسجد میں جمع کر لیا جاتا. آپ یہ تقاضا مجمع کے سامنے رکھ دیتے تو مجمع میں 2 قسم کے لوگ ہوتے. ایک مجمع وہ ہے کہ جن کے پاس توشہ بھی ہے اور سواری بھی ہے کہ جس کو لے کر وہ چلے جاوے تقاضا پورا کرنے. بڑا مجمع وہ ہے کہ جس کے پاس سواری بھی نہیں ہے توشہ بھی نہیں ہے سفر کا. تو جن کے پاس استعداد ہے وہ تو چلے گئے اور جن کے پاس استعداد نہیں ہے وہ روتے ہوئے رہ گئے. ایک کام کا تقاضا آیا تھا اور ہم نہیں جا سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے والے بھی جانے والوں کے ساتھ ہیں
اور جو اکرام اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کا کریں گے وہی اکرام اللہ ان رونے والوں کا کریں گے، اور جو نوازیں گے اللہ ان جانے والوں کو وہی رونے والوں کو بھی اللہ ایسا ہی نوازیں گے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ آدمی کے دل پر ہوتی ہے کہ اس کے دل میں کیا جذبہ ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ محنت کی یہ سزا قائم ہوئی آپ کے زمانے میں، اس لیے کہ ہر ایک اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اور ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا کہ کوئی بے ایمان اس ماحول میں آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ آتی تھی تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی۔ اتنا بڑا کام صرف 23 سال میں ہوا، یہ اعمال نبوت کی برکت سے ہوا، اور 2 لائن کی محنتوں سے ہوا، ایک ہجرت کی محنت سے اور ایک نصرت کی محنت سے، ایک نقل و حرکت کی محنت سے، اور ایک مقام پر رہتے ہوئے مقامی اعمال کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سال میں ماحول بھی بنا دیا اور مجمع بھی بنا دیا۔ اب میرے دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سب کا یقین بنے اور بیک وقت میں ہمارے گھر سے عالم کا ماحول بنے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی نیا کام سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ قیامت تک کے لیے امت کے لیے نمونہ آپ کی زندگی ہے اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے چلنا چاہے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اللہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے ان کو پسند کیا، اور یہ سارے حق پر تھے، اس لیے جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی حق پر چلا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے امت پر مہربانی فرما کر اور ساری انسانیت پر مہربانی فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں وہ کام جو پہلے زمانے میں ہوا ہے دوبارہ اللہ نے اس کو دعوت اور تبلیغ کے نام سے زندہ فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، جو بیمار بھی تھے اور کمزور بھی تھے، ہمیشہ بیمار رہے اور کمزور تھے، لیکن ان کے اندر کے فکر اور قرآن پر اور ان کی بے چینی اور رونے دھونے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ان سے شروع کروایا۔ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو وہ یوں فرماتے تھے کہ میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر رہا ہوں، اس کو میں قاری نبوت یقین کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو کام لیا، اللہ نے ہمارے زمانے میں اپنا فضل فرما کر امت کو سنبھالنے کے لیے اور انسانیت کے سنبھالنے کے لیے وہ کام 2 مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی لیے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، اور میں اس محنت سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو امت کو آپ کہاں پر چھوڑ کر گئے؟ اور میں 100% ایمان والوں میں 2 باتیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایک تو 100% مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھی، اس سے ان کی دعوت دنیا میں یہ ہے، اسلم و تسلم ہو، اسلام لاؤ سلامتی ملے گی۔ کا کون سا اسلام؟ تو میں ہمارے جیسے ہو جاؤں۔ اس لیے کہ ہماری زندگی وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور صحابہ کی جماعت اللہ سے راضی ہے، تو ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تو اتنا بڑا مجمع تیار ہو گیا اور ماحول بھی تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی برکت سے یہ دونوں چیزیں کر دی۔ تو فرمایا کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت میں ایک مجمع ایسا بنے کہ جس کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ دوسری بات صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا، 1 روپیہ بھی لگا سکتے ہیں، 1 جان بھی لگا سکتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو جھاڑو مار کر پورا بھی لگا سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے، اور ضرورت پڑے تو پورے خاندان کو اللہ کے نام پر لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں اور اللہ کا دین بڑا ہے۔ یہ 2 باتیں 100% ایمان والوں میں تھی، جس کی بنیاد پر اللہ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا کہ پوری دنیا کے سوئے ہوئے نصیب کو اللہ نے جگہ دیا۔ دنیا کے کونے کونے میں حق زندہ ہو گیا اور باطل زیر ہو گیا،
اور انسانیت فوج در فوج اسلام کی طرف آتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی حضرت عمر بن الخطاب کی. اتنا پوری دنیا میں اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا دین پھیلا. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے اور 2 سال سے کچھ زمانہ صدیق اکبر ہے، اور حضرت عمر کا زمانہ 10 سال کا خلافت کا ہے. اتنے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا دین پھیل گیا اور کروڑوں کروڑوں انسانوں کو جنت کا راستہ مل گیا. تو میرے محترم دوستو، اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے. تو ہمارے کام کی کیا بنیادیں ہیں؟ ہمارے کام کی بھی میرے دوستو یہی بنیادیں ہیں 4. دعوت اور تبلیغ کی محنت میں یہی 4 کام ہوتے ہیں، 5واں کوئی کام نہیں ہوتا. ایک دعوت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں میں چل پھر کر کے لوگوں کو ایمان سمجھانا، ایمان کا نفع کیا ہے سمجھانا، دین پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا اور آخرت سمجھانا. پھر ان کے بعد ان کو لا کر کے تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا کہ یہ ایمانیات کو سنیں، مغیبات کو سنیں، اللہ کی قدرت اور خزانوں کو سنیں، تاکہ اس کے راستے سے ان میں عمل کی طاقت پیدا ہو جائے، عبادت ان میں زندہ ہو جائے. اور اس کے لیے ہر محنت کرنے والا اپنے جیب سے لگاتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے. کہ تبلیغ میں مانگنے کا کوئی نظام آپ نے دیکھا کہ آپ سے کوئی چندہ مانگتا ہو؟ کوئی کسی سے نہیں مانگتا، ہر آدمی اپنا لگاتا ہے. 100 لگانے والا اپنی جیب سے لگاتا ہے اور 1,00,000 لگانے والا بھی اپنی جیب سے لگاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام تھا، اللہ نے وہ اعمال ہمارے زمانے میں زندہ فرمائے. اور اس محنت کے بھی وہی 2 رخ ہے. ایک پھرنا ہے، پوری امت کو یہ کہا جاتی ہے کہ بھئی ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں آپ نکل کر اچھا وقت لگا کر اپنے دل کا رخ صحیح کر لو، اپنا فکر صحیح کر لو. پوری زندگی آپ کو بستر لے کر نہیں پھرنا ہے کہ جب دیکھو آپ بستر لے کر پھر رہے. یعنی ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگانا ہے تاکہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے، اور فکر دعوت کا بن جائے کہ ساری انسانیت ہدایت پر کیسے آئے. یہ دونوں باتیں پیدا ہو جائے، اس کے بعد آپ اپنے گھر پر واپس آ جاؤ. اپنے گھر کاروبار کو شریعت کے مطابق کرتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے چلاؤ. اللہ ہمت دے تو ہر سال 4 مہینہ لگاؤ، مہینے میں 10 دن لگاؤ، روزانہ 8 گھنٹے لگاؤ. اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو سال میں 40 دن لگاؤ. ہر آدمی کے لیے 40 دن لگانا آسان ہے. ایک نوکری کرنے والے کے بھی آسان ہے، تاجر کے لیے بھی آسان ہے، مزدوری کرنے والے کے لیے بھی آسان ہے. آپ دیکھو گے تو دنیا میں سارے طبقات کے لوگ وقت لگا رہے ہیں. تاجر بھی لگا رہے ہیں، حاکم بھی لگا رہے ہیں، وزیر بھی لگا رہے ہیں، اور مالدار بھی لگا رہے ہیں، اور غریب بھی لگا رہے ہیں، اور ڈاکٹر اور انجینئر بھی لگا رہے ہیں. اس لیے کہ اتنا کام سب کے لیے آسان ہے. مہینے میں آپ 3 دن لگاؤ، 27 دن اپنا گھر کاروبار کرو. روزانہ 21.5 گھنٹہ اپنے کاروبار گھر کو دیکھو اور 2.5 گھنٹہ لگا کر اللہ کے دین کا کام کرو. یہ 2 محنتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور یہ اعمال نبوت عطا فرمائے، جس کے راستے سے آدمی کی زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اور دین کی محنت کا جو تقاضا جب آئے اس کو پورا کرنے کی طاقت پیدا ہو. اس لیے میرے دوستو، ایک تو ہم کو نقل و حرکت بڑھانا ہے. کیا بڑھانا ہے؟ جماعتوں کی نقل و حرکت بڑھے کہ خوب لوگ اللہ کے راستے میں نکلے اور نکل کر کے اچھا وقت لگائیں، وقت بھی پورا کریں، اعمال بھی پورا کریں تو بنیں گے. صرف پھرنے سے نہیں بنیں گے. تو ایک تو نقل و حرکت بڑھے کہ ہر ایمان والا اللہ کے راستے میں کم سے کم ایک مرتبہ 4 مہینہ لگا دینا چاہیے. کیوں بھائی لگانا چاہیے کہ نہیں؟ کہ بھئی آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اللہ اچھی بنائے. تو اس کے لیے ایک تو میرے دوستوں 4 مہینے کی چلے کی 3 دن کی جماعتوں کو بڑھانا ہے. ایک کام تو یہ ہے. اس کے لیے ہمیں اس بات کا دھیان دینا ہے کہ ہمارے پاس جتنا وقت لگایا ہوا عملہ ہے، کہ جنہوں نے 4 مہینہ لگایا ہے، چلہ لگایا ہے، یا علماء نے سال لگایا ہے، تو وہ وقت لگانے والا سارا عملہ کام میں لگا رہے اور نیا مجمع آتا رہے. پرانا عملہ جو ہے وہ کام میں لگا رہے. سالانہ کم سے کم چلہ لگائیں، مہینے میں 3 دن لگائیں، اور روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر گھر ہر فرد پر محنت کریں. تو وہ پرانے لوگ کام میں لگے رہیں اور نیا مجمع محنت میں آتا رہے، تاکہ تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل مسجد میں بن جائے.
ایک مجمع یقین کے اعتبار سے بھی بن جائے اور ہمارا ماحول بھی بننا شروع ہو جائے. جب ماحول بننا شروع ہو جائے گا تو ہماری عورتوں کے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور ہمارے بچوں کے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. آپ دیکھو صحابہ کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہاں لڈو نہیں بکتے, وہاں تو بہت مشقت کا سفر ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود ماحول تھا اس کا تو بچے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے, عورتیں اپنے آپ کو پیش کرتی تھی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کے مریضوں کا ہم خیال رکھیں گے, کبھی مرہم پٹی کرنا ہوگا کریں گے, کھانا پکانا ہوگا تو پکا دیں گے, پانی لانا ہوگا تو دور سے پانی لا کر کے دیں گے تاکہ آپ اپنا کام کر سکو. ماحول جب بن جاتا ہے تو سب کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے میرے محترم دوستو, ایک تو نقل و حرکت کو بڑھانا ہے, دوسرا اپنی مقامی کام کو صحیح کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے. تو مقامی کام کیا ہے؟ مقامی کام میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک میں جتنی مسجدیں بنائی ہے اللہ نے بنوا دیا, یا مسلے بنے ہوئے ہیں, ان ساری مسجدوں میں اور سارے مسلوں میں یہ اللہ کے دین کا کام ہونا چاہیے. اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ کام اللہ کا ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہے, پاکستانیوں کا نہیں ہے, ہندوستانیوں کا نہیں ہے, عرب کا نہیں ہے, عجم کا نہیں ہے, پوری امت کا کام ہے کہ پوری امت مل جل کر اس کام کو کرے. تو تقریباً 60 کے قریب مسجد مسلح ہیں یا 74 کے قریب ہے, ان ساری مسجدوں میں کام ہو, یہ فکر آپ حضرات کو لینا ہے. کہاں کام ہو بھائی؟ ساری مسجدوں اور مسلوں میں کام ہو, کیونکہ ہونا چاہیے کہ نہیں. جب مسجدوں میں مسلوں میں کام ہوگا تو آنے والوں کو نفع ہوگا, نہیں آتے ہوں گے تو آپ ان کے پاس جاؤ گے تو جا کر ان کو لاؤ گے تو ان کو نفع ہوگا. اور جب ہر مسجد سے یہ اعمال اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے مسلمان تو ہر گھر والوں کو اس کا نفع ہوگا, یہاں تک کہ ہمارے گھر صحابہ جیسے گھر بنیں گے, ہمارے محلے مدینہ کی گلیوں جیسے بنیں گے اور ہماری مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نمونہ بنیں گے. اتنی تیزی کے ساتھ اپنے ماحول میں تبدیلی آئے گی اس عمل کی برکت سے. اس کے لیے میرے دوستو آپ حضرات طے کرو کہ انشاءاللہ جتنی مسجد مسلح ہیں ان ساری مسجدوں میں کام کو زندہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. کسی سے لڑنا نہیں ہے, ہم کو خوشامد کر کے کام کرنا ہے, کیوں میں کریں گے انشاءاللہ. 74 مسجد مسلح ہیں, آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے. پورے ملک میں 74 مسجد مسلح ہیں, سب میں کام ہو, یہ فکر آپ کو لینا ہے. اس کے لیے اپنے بس کی محنت کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ وہ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک تو اس کو یہ فکر کرنا, ایک جو ہے اپنے بس کی کوشش کرنا, تیسرا اللہ سے دعا مانگنا. تو سب پہ کام قائم ہو, ایک تو یہ فکر کرنا ہے. دوسرا میرے دوستو, جہاں جہاں کام شروع ہو چکا ہے وہاں پر کام کو صحیح کرنا ہے. اور کام کے صحیح کرنے کا راستہ یہ ہے کہ مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں اور جتنے مسجد میں کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ سارے ساتھیوں کو آپ آپس میں تقسیم کرو. مطلب 10 ساتھی ہیں آپ کی مسجد میں, مسجد کے اندر میں جو کام کرنے والے ہیں, وقت لگائے لوگ ہیں, جن کو کام کا کچھ نہ کچھ سلیقہ ہے, کچھ نہیں ہے, تو آپ 2 آدمیوں کی 5 جماعت بنا دو. یہ کام کا صحیح طریقہ ہے کہ 2 آدمیوں کی 5 جماعتیں آپ نے بنا دیا. اور کچھ لوگ نئے ہیں تو نئے آدمیوں کو بھی ایک جماعت میں جوڑ دو, 3 آدمیوں کی جماعت بنا دو. مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں وہ گھروں کو ان 5 جماعتوں پر آپ تقسیم کر دو. مثلا آپ کی مسجد کے اطراف میں 300 گھر ہیں تو 300 گھروں کو 5 جماعت پر تقسیم کریں تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے گھر آئیں گے بھائی؟ 60 گھر آئیں گے. تو ہر جماعت بن گئی اور اس کو کام مل گیا کہ مجھے 1 سے لے کر 60 تک کام کرنا ہے, دوسری جماعت کو 61 سے لے کر 120 تک کام کرنا ہے. ایسا تو ہر جماعت کو اپنا کام ملے گا اور مہینہ پر وہ کام کریں گے اپنے اپنے دائرے میں, تو کام کا جو نفع ہوگا وہ سامنے آئے گا ان کے کہ الحمدللہ 5 آدمی نمازی بن گئے, 2 آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا, 3 آدمیوں نے 3 دن لگایا, 1 آدمی 4 مہینہ چلنے کے لیے تیار ہوا. یہ کام کا نفع ہے. تو جب ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع سامنے آئے گا تو ان کی طبیعت کام پر خوب چلے گی بلکہ دوڑے گی. اب دیکھو کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو آدمی کو ترغیب دینی پڑتی ہے بھائی. کاروبار میں نفع ہوئے تو دوپہر کا کھانا شام کو کھاتا ہے اور اس کو کوئی شکایت نہیں ہوتی, اور 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹہ کام کرتا ہے, اس لیے کہ نفع ہو رہا ہے. تو
ہر جماعت کو نفع نظر آنا چاہیے. اس کی یہ شکل ہے کہ آپ ساتھیوں کو بھی جماعت بنا دو اور علاقے کو بھی تقسیم کر دو. کیوں یہ بات سمجھ میں آئی میری؟ اور ہر جماعت کو آپ 60 گھر 50 گھر جتنا آپ کا مسجد کے اطراف کا ایریا ہے وہ تقسیم کر کے دے دو. تو ہر جماعت اپنا روزانہ اپنے دائرے میں کام کرے گی. اب ہماری محنت میں کچھ تقاضے دائمی ہیں اور کچھ تقاضے وقتی ہیں. دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں کی اور گھروں میں رہنے والے سارے افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے. مہینے میں 1 مرتبہ. روز نہیں جانا آپ کو اس کے بعد, نہیں تو بات بنے گی نہیں, بگڑے گی. مہینے میں 1 مرتبہ جانا. دوسرا مہینہ ہو تو پھر جانا. آپ 4-5 مہینہ جاؤ گے تو انشاءاللہ 4-5 مہینے میں وہ آدمی یا تو مسجد میں نہیں آتا ہے تو آنے والا بن جائے گا, مسجد میں آ رہا ہے تو مسجد میں تعلیم میں بیٹھنے والا بن جائے گا, تعلیم میں بیٹھ رہا ہے تو گشت میں شریک ہونے والا بن جائے گا, گشت میں شریک ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ 3 دن لگا دے گا, اور 3 دن لگا رہا ہے تو آپ کے ساتھ چلہ 4 مہینہ لگائے گا. غرض یہ کہ تعمیری کام ہوگا. آہستہ آہستہ آدمی دین کی طرف اور دین کی محنت کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. جب ہر مہینے آپ ملاقات کریں گے, ایک آدمی کی ملاقات آج کیا 1 سال کے بعد پھر ملاقات کریں کہ وہ اس کا کوئی اثر ہوگا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس کے لیے محنت کا یہ رخ جو ہے وہ قائم کرنا یہ دائمی تقاضا ہے. ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کرنا اور روز کرنا. ہماری محنت میں کچھ وقتی تقاضے ہیں. وقتی تقاضوں میں کوئی بیمار ہے ہمارے محلے میں تو اس کی عیادت کے لیے جماعت بنانا, چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو, مسلمان ہے تو اس کا حق ہمارے پر ہے. تو بیمار ہو جائے تو عیادت کرے, میت ہو گئی ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے باہر تھے یہ تھے تو دوسرے دن جماعت بنا کر ان کی تعزیت کرو. گھر والوں کی 3 دن کے اندر میں جا کر گھر والوں سے ملے, ان کو تسلی دو. ابا کا انتقال ہو گیا ہے, جوان بیٹا چلا گیا ہے, گھر کی عورت چلی گئی ہے, تو ان کو تسلی دو. یہ تعزیت کے کرنا یہ مسنون ہے. تو بیمار ہے یا مریض یا تو انتقال ہو گیا ہے تو تعزیت کرنا, بیمار ہے تو عیادت کرنا. چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو, ہر مسلمان کی عیادت کرنا, ہر مسلمان کی تعزیت کرنا. کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی جماعت اپنے محلے میں آئی ہے تو اس آنے والی جماعت کی نصرت کرنا. مضبوط جماعت ہے تو اس سے کام لینا, کمزور جماعت ہے تو اس کو کام سکھانا. اپنے محلے سے کوئی جماعت میں گیا ہے اللہ کے راستے میں تو ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا. گھر میں مرد ہیں تو مردوں سے جا کر ملنا. صرف مرد نہیں ہے, صرف عورتیں ہیں تو سمجھدار اپنی عورتوں کو بھیج کر کے گھر کے احوال احوال لینا. بعض مرتبہ کوئی گھر کا ذمہ دار جماعت میں چلا جاتا ہے اور گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ بیمار ہو گئے, کوئی ان کو ہاسپٹل لے جانے والا نہیں ہے یا اور کوئی مصیبت آ گئی, تو آپ کے ان کے گھر کی دیکھ بھال رکھنے کی وجہ سے ان کی ہمتیں بڑی رہے گی. اور جب مالک گھر کا آئے گا واپس میں اور گھر والے سنائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد تو آپ کی مسجد کے ساتھیوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا, تو اس کا کام پر جمنا آسان ہو جائے گا. کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جماعت میں گئے ہوئے ساتھیوں کے گھر کی دیکھ بھال کرنا. مرد ہے تو مرد جائے, اور مرد نہیں ہے تو صرف اپنی سمجھدار عورتوں کو وہاں پر بھیج کر گھر کے حلوہ لینا. کوئی جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصول کرنا, اس کو روانگی کی بات سمجھانا. کوئی جماعت واپس ہو رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا, ان کو واپسی کی ہدایت دینا کہ آپ اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسے رہو گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو گے, اور مقامی کام کیسے رہو گے. یہ ساری باتیں سمجھا کر پھر ان کو روانہ کرنا. تو یہ ہمارے مقامی یہ کام وقتی ہے. روزانہ جماعت نہیں نکلتی اور روزانہ جماعت آتی بھی نہیں ہے. ایسے ہی روزانہ کوئی مریض بھی بیمار بھی نہیں ہوتا. یہ وقتی تقاضے ہیں. جب تقاضے ہو اپنے سارے ساتھیوں پر یہ تقاضے کو استعمال کرنا تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے. کام کرتے کرتے آدمی کام کا بنتا ہے. 2-4 آدمیوں کے ہاتھ میں کام نہیں ہونا چاہیے, کام پورے مجمع کے ساتھ ہاتھ میں ہونا چاہیے. کہ مسجد میں جتنے ساتھی کام کرنے والے ہیں ان سارے ساتھیوں کو باری باری سارے تقاضوں پر آپ چلاؤ تاکہ سارے ساتھی کام کے بنے. اگر ایک آدمی مر گیا تو اس کے مرنے سے کام میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں چلا گیا, دوسرے ملک میں چلا گیا, تو کام میں فرق نہیں پڑنا چاہیے. مجمع کے ہاتھ میں کام ہوگا تو کام میں فرق نہیں پڑے گا. 1-2 آدمیوں کے ہاتھ میں کام ہوگا, اگر وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو کام ضائع ہو جائے گا. اس لیے مجمع پورا کام پر آئے, اس کے لیے کام سب پر تقسیم کرنا. جو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جتنے تقاضے میں نے آپ کو بتائے, ہر گھر ہر فرد کی ملاقات اور وقتی تقاضے, کہ وہ یہ بیٹھ کر کے مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے؟
کہ ایک تو ہمارے کام میں مشورہ کرنا ہے روزانہ، کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر کام کو سوچنا. تو آپ نے تو جماعت بنا دی ہے، تو روز جماعت بنانے کی ضرورت نہیں، جماعت بنی ہوئی ہے. اور گھروں کی ملاقات کرنے کے لیے آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس کی ملاقات کرنی ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ 60 گھروں کے اندر اندر ہم کو ملاقات کرنی ہے. بات سمجھ میں آگے، کام آسان ہو جائے گا اس کی وجہ سے. تو اب جو ہے نا مشورے میں صرف آپ کو کارگزاری لینا رہ جائے گا کہ کل 5 جماعتوں نے کیا کیا کام کیا، تو ہر جماعت اپنی کارگزاری سنائے گی. 1 منٹ میں کارگزاری یا 5 منٹ میں کارگزاری ہو جائے گی. اب کوئی وقتی تقاضے ہیں تو تقسیم کر لو، وقتی تقاضے نہیں ہیں تو سب کو کام معلوم ہے، اپنے اپنے کام پر جا کر کے یہ کام کریں. آپ کا مشورہ آسان ہو جائے گا. اب مشورے کے بعد میں کام اس وقت میں ہوگا جب آپ وقت فارغ کریں گے. کہ بھائی وقت فارغ نہیں کریں گے تو یہ تقاضے پورے ہوں گے. وقت فارغ نہ کرو، بیٹھ کر مسجد میں صرف باتیں کرنا ایسا ہے جیسا ورزش کی سائیکل اپنے گھر میں ہوتی ہے نا، ایک سائیکل ورزش کی، اور ایک روڈ پر ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک ورزش کی سائیکل ہوتی ہے جو ہے آپ لوگوں کے گھر میں. ابھی تو چلنے کا کم ہو گیا تو سب لوگ گھر میں ورزش کی سائیکل رہتے ہیں، بیٹھ کر اس کی ورزش کرتے ہیں. وہ کاٹا بتاتا ہے کہ تو ڈبلین سے 50 کلومیٹر آگے نکل گیا اور وہ جگہ سے ہلی ہی نہیں. ایسا ہی اگر مشورے میں بیٹھ کر باتیں ہی کرتے رہیں گے اور وقت فارغ نہیں کریں گے تو ذرا بھی کام آگے نہیں بڑھے گا. یار کام اس وقت میں آگے بڑھے گا جب روزانہ آپ کم سے کم 2.5 گھنٹہ فارغ کرو. اور 2.5 گھنٹہ سب کے پاس میں ہے، 2.5 گھنٹہ سب کے پاس میں. 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، 8 گھنٹہ سونے کا نکال دو، 5 گھنٹہ جو ہے گھر والوں کو سامان لانے کا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا نکال دو. ہر آدمی کے پاس 3 گھنٹے ہی. پوری دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ 2.5-3 گھنٹے کی نحوست ہے. شراب کے اڈوں پر، کیرم کے اڈوں پر، پتے کھیلنے میں، اور اس کے علاوہ پان کی دکانوں پر، چائے کی دکانوں پر یہ جو لوگ وقت برباد کرتے ہیں وہ یہ 2.5 گھنٹے میں برباد کرتے ہیں. پوری دنیا کا فساد یہ 2.5-3 گھنٹے کی نحوست ہے جو فرصت کا ہے. اس لیے یہ فرصت کا وقت دعوت میں دینا کہ بھائی 2.5 گھنٹہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. جو کون کون دینے کے لیے تیار ہے 2.5 گھنٹہ؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. روزانہ پابندی کے ساتھ 2.5 گھنٹہ لگاؤ. 1 سال میں پورے آپ کے یہ برلین کے اندر میں بلکہ پورے ملک کے اندر میں کام کا رخ وہ ہو جائے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ اور آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائے گی. یاد رکھو اتنا بڑا کام ہو جائے گا صرف 1 سال میں اگر یہ 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے صحیح محنت شروع. 2.5 گھنٹہ فارغ کر کے ایک ایک گھر، ایک ایک فرد کو ملنا. ملنے سے پہلے سارے ایمان والوں سے اپنے دل کو صاف رکھنا. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، یاد رکھنا. ہم سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. سب کو اپنے سے اچھا سمجھ کر سب سے ملنا. یہ میرے سے اچھا ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اور ملنے میں ایمان کی بات کرو، دین کا نفع سمجھاؤ، بے دینی کا نقصان سمجھاؤ، آخرت سمجھاؤ. یہ باتیں سمجھا کر 4 مہینے سے لے کر چلہ 3 دن کے لیے عمل، مسجد کے عمل کے لیے تیار کرو. لیکن 4 مہینے کی تشکیل آپ اس وقت میں کر سکو گے جبکہ آپ کی مسجد میں 4 مہینے کی جماعت کا کوئی عنوان ہوگا. ہر مسجد والے طے کرو کہ کون سا مہینہ ہمارے یہاں نکلنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانی ہے. اس مہینے میں آپ 4 مہینے کی جماعت طے کرو. پھر اس کے بعد میں اس کو مکمل کرنے کے لیے روزانہ کی ملاقات میں ہر ملنے والے سے 4 مہینے کی بات کرو، ایمان آخرت کی بات کرو کہ بھئی اپنی مسجد سے فلانے دن میں فلانے مہینے میں 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، آپ 4 مہینے کا ارادہ کرو. یا اپنے گھر میں سے کسی کو بھیجو، تیار ہوا تو اچھی بات ہے، زبردستی مت کرو. لیکن ہر مسلمان کے کام میں 4 مہینہ ڈالو کہ 4 مہینہ لگانا ہے. پھر اس کے بعد نہیں تیار ہوا تو چلے کی بات کرو. آپ کی مسجد میں چلے کی جماعت بھی جانی ہے اور کئی ایک جانی ہے تو چلے کی تشکیل کرو. چلے کے لیے نہیں تیار ہوئے کوئی بات نہیں، زبردستی نہ کرو. 3 دن کی تشکیل کرو کہ میں بھی جا رہا ہوں فلانے ہفتے میں، میرے ساتھ 3 دن آپ چلو. جب آپ اوپر سے نیچے آؤ گے تو 3 دن کے لیے تیار ہو جائے گا. آدمی کی موت کی تشکیل کرو تو موت کے لیے تیار نہیں ہوگا تو بخار کے لیے راضی ہو جائے گا. کہ میں راضی ہو جائے گا کہ نہیں کہ بخار آئے گا تو چلے گا؟ بولے نہیں مرضی میرے کو چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہاں مجھے تو بخار آئے گا تو چلے. تو یہ 3 دن کی جماعتیں آپ کی بڑھ جائے گی اور جتنی 3 دن کی جماعتیں بڑھ جائے گی اتنا آپ کا 4 مہینے چلنے کی جماعتیں بڑھ جائے گی. جو 10 مہینے تک 3 دن لگائیں گے وہ آخر میں چلہ اور 4 مہینہ لگائیں گے. یہ ترتیب ہے پوری دنیا میں کام کی. تو اس کے لیے اس طریقے سے ہر گھر ہر فرد سے ملنا
کیوں میں کریں گے انشاءاللہ. تو ایک تو آپ کا مشورہ ہو گیا اور ایک آپ کے روزانہ کے 2.5 گھنٹے ہو گئے. یہ آپ کو فارغ کرنا ہے. تیسرا کام کرنا ہے مسجد کی تعلیم جو ہوتی ہے فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اٹھ بیٹھنا. یہ اپنے ایمان کو پانی پہنچانے والا عمل ہے. اس کی مثال گولی کی ہے. گولی بیمار ہوتا ہے آدمی تو گولی کھاتا ہے. گولی تو پیٹ میں جاتی ہے لیکن اثر کہاں کرتی ہے؟ گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی اور سر میں درد ہے تو کیا اثر کرے. ایسا یہ تعلیم کا ہوتا ہے. زندگی میں جتنا بگاڑ ہے وہ بگاڑ تعلیم کی برکت سے ختم ہو جائے گا اور اچھائیاں زندگی میں آئے گی تعلیم کی برکت سے. اتنا طاقتور یہ عمل ہے. اس کے لیے روزانہ پابندی کے ساتھ فضائل کی تعلیم میں محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے بیٹھنا. کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. کون کون بیٹھے گا؟ سارا بچہ بیٹھے گا. اللہ کو اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں اپنے گھر میں تعلیم زندہ کرنی ہے. اپنے گھر میں روزانہ 5 منٹ 10 منٹ جتنا بچوں میں اور عورتوں میں استعداد ہو اور جتنا ان کے اندر میں برداشت ہو اتنا وقت کے لیے تعلیم کرو. دیکھ لو کون سا وقت مناسب ہے ان کے لیے سہولت کا فرصت کا جس میں کوئی کام نہیں ہے. وہ وقت مشورے سے طے کرو گھر والوں کے اور اس میں 5 منٹ سے آپ شروع کرو. حکایت صحابہ ہے. صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی. نماز پڑھنے کا کیا نفع, ذکر کرنے کا کیا نفع, قرآن پڑھنے کا کیا نفع, اچھی بات پھیلانے کا کیا نفع. مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج کی کتاب ہے جس میں مسلمانوں کی پریشانی کے کیا اسباب وہ لکھے ہیں. تو اس میں سے روزانہ ایک ایک حدیث پڑھو. 5 منٹ کرو, 7 منٹ کرو, 10 منٹ کرو, جتنی بشاشت ہو اتنی دیر کرو. انشاءاللہ آپ 2-3 مہینہ پابندی کے ساتھ کرو گے تو اپنے گھر کی فضا کو بدلتا ہوا پاؤ گے. اتنی طاقتور محنت ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سوراخ ہے وہ سارے تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے. اتنا بڑا عمل ہے. تو اپنے گھروں میں تعلیم کرنا فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے اس میں بہت آسان کر کے اس کتاب کو لکھی گئی ہے. ہر امتی اس کو فائدہ اٹھا سکتا ہے. عالم بھی اٹھا سکتے ہیں فائدہ اور عوام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اتنی آسان کتاب لکھی ہے. اور اس کے لیے انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, بنگالی میں بھی ہے. تقریباً کتنی زبانوں کے اندر میں ہے. جو زبان اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں اس کتاب لا کر کے اس کتاب کو شروع کرو. اجتماع کے بعد فوراً پہلا کام یہ کرو. کیوں بھائی کرو گے بھائی؟ کون کون گھر میں تعلیم شروع کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے بچے جہاں کہیں بھی باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کسی وجہ سے گھومنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے اس ماحول سے بچ نہیں سکتے ہیں جب تک اپنے گھر کا ماحول ہم نہیں بنائیں گے. ہمارے گھر کا ماحول بنانا ہمارے بس میں ہے. باہر کے ماحول کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے گھر کا ماحول بنا دیں گے ہم تعلیم کی برکت سے تو انشاءاللہ ہمارے بچے باہر کے زہریلے ماحول سے متاثر نہیں ہوں گے. تو ہماری بچوں کی سلامتی کا راز گھر کی تعلیم میں ہے. تو گھر کی تعلیم ہو جائے گی تو نماز کی فضا بن جائے گی. گھر میں سادگی آ جائے گی, حیا آ جائے گی, قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا, تسبیح پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا, سنت طریقے پر جینے کا شوق پیدا ہو جائے گا. بچوں کی بچپن سے تربیت اچھی ہونے لگ جائے گی. سادگی اور حیا گھروں میں آ جائے گی. یہ ساری خیر جو گھروں میں آئے گی وہ تعلیم کی برکت سے آئے گی. اس کے لیے ہر گھر میں تعلیم کرنا. اسی کے ساتھ ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے اپنی مسجد کے اطراف میں ایسی محنت کرنا کہ کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے, عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھے. اس کو ماحول بنانا ہے. اگر 50% سے اوپر اگر مسلمان نمازی بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پستی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عروج کا زمانہ شروع کر دے. اس کے لیے 100% نماز کی فضا بنانا. اپنے گشت کے ذریعے سے 3 دن کی جماعتیں بڑھانا. ہفتہ واری گھر سے جماعتیں نکلے اللہ کے راستے میں. دوسرا گشت اپنے محلے کے اطراف میں جا کر کے ایسا کرنا 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ. مسجد ہے تو مسجد میں کرو. مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی بدگمانی کی وجہ سے تو بھئی آپ کوئی کمرہ لے لو, اس کمرے میں کرو. گیریج ہے تو کسی کے گیریج میں کرو. کوئی درخت ہے تو درخت کے نیچے کرنے میں حرج نہیں ہے ملک کے اعتبار سے تو وہاں کر لو. تو بھئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کر جماعت بنا کر لوگوں کی ملاقات کیا, ان کو جمع کر لیا, جمع کر کے ایمان آخرت سمجھایا, ان کی تشکیل کیا. آپ کے ساتھ 3 دن ان کو لے کر کے جاؤ. جس محلے سے 25 آدمیوں کا 3 دن آپ لگا دو گے, اچھا ان لوگوں کے ذریعے سے وہاں مسجد پر جماعت بن جائے گی.
مسجد وار جماعت جو ہے وہ باہر کے مہمانوں سے نہیں بنتی، مقامی لوگوں سے بنتی ہے، لیکن مقامی لوگوں کو تو سلیقہ نہیں ہے کام کا، تو سلیقہ کام کا کیسے ہوگا؟ ان کو آپ 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور ان کا اچھا وقت گزروا دو، ان کو متکلم بننا سکھاؤ، ان کو تعلیم کرنا سکھاؤ، 6 نمبر کہنا سکھاؤ، ان کو رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا سکھاؤ. تو جب آپ یہ سکھا دو گے تو یہی عمل بعد میں جا کر مقام پر وہ کریں. تو کوئی بھی محلہ ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جہاں ایمان والے رہتے ہوں اور وہاں مسجد وار جماعت کا کام نہ ہوتا ہو. سارے محلوں میں مسجد وار جماعت کا کام ہونا چاہیے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ نکالنا اور ان کو کام سکھا کر کام پر ان کو ڈالنا. اسی کے ساتھ میرے دوستو، مہینے میں ہمارا کیلنڈر 27 دن کا، جو میں کتنے دن کا؟ 27 دن. 27 دن آپ اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے کریں گے اور ان اعمال کے ساتھ کریں گے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، بلکہ اپنی جماعت بنا کر جائیں گے. جو پرانے لوگ ہیں جماعت بنا سکتے ہو جماعت بنا کر جائیں. نئے لوگ ہیں وہ کم سے کم اپنے ساتھ 1-2 آدمی کو تیار کریں، کیونکہ ہر آدمی کا سرکل ہوتا ہے نا، دوستوں کا سرکل ہوتا ہے. جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، محلے میں کچھ لوگوں سے دوستی ہوتی ہے. تو اپنے اپنے سرکل پر محنت کر کے ان کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر کے جانا. تو ایسے ہی جماعت بنا کر 3 دن اللہ کے راستے میں جانا، اور 3 دن کے اندر میں ایک تو وقت پورا کرنا. وقت پورا کرنے میں 72 گھنٹے پورے لگانا. کیونکہ 3 دن میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 72 گھنٹے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں تو 48 گھنٹے کے 3 دن ہوتے ہیں. 48 گھنٹے کا 3 دن نہیں ہوتے، 72 گھنٹے کے 3 دن ہوتے ہیں. چاہے آپ کو چھٹی لینی پڑے تنخواہ کٹا کر کے، تو یہ نقصان نہیں ہے، یہ قربانی ہے. اور اللہ اس پر آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو اتنا دیں گے کہ کھاؤ کھلاتے تھک جاؤ اور ختم ہو کر کے نہیں دے گا. قربانی اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اس لیے میرے دوستوں، چھٹی لے کر تنخواہ کٹا کر کے بھی 3 دن لگانا پڑے تو 3 دن پورا لگاؤ. کیوں بھائی کون 3 دن پورا لگائیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. اور 3 دن میں کام پورا کرو. صرف پھرنے سے آدمی نہیں بنے گا. 3 دن نکل کر کیا کرنا ہے یہ اچھی طرح آپ سمجھ لو. 3 دن نکل کر سب سے پہلا کام، جتنے کرنے کے کام ہے ہماری محنت میں، انفرادی اعمال بھی ہے اجتماعی اعمال بھی ہے، تو سارے کاموں کی پابندی کے ساتھ 3 دن لگانا. وقت کا بھی 3 دن اور ہر عمل کا 3 دن. 3 دن کا تہجد، 3 دن صبح شام کی تعلیم، 3 دن روزانہ 5 گشت، 3 دن صبح شام کی تسبیح، 3 دن قرآن پاک کی تلاوت. ہر عمل کو 3 دن ہونا چاہیے. کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا. اور بچنے کی چیزوں میں موبائل سے بچنا آج کے وقت میں سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ موبائل لے کر جائیں گے تو آدمی ایسا ہی ہے جیسا گھر میں ہے. کبھی بیوی کا فون ہو گیا، کبھی بیٹی کا آ گیا، کبھی سیٹ کا آ گیا، کبھی نوکر کا آ گیا. کیونکہ تبلیغ کرے گا کہ فون اٹھائے گا. یہ ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا 3 دن لگا کرنا اور بچنا، یہ پہلی بات ہے. دوسرا، وہاں جاؤ جہاں جا کر کے 3 دن محنت کر کے نقد جماعت نکالو. 3 دن کی، 4 مہینے کی نکال دو تو اچھی بات ہے، چلی کی نکالو اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم 3 دن میں 3 دن کی نقد جماعت نکال کر اس کو روانگی کی بات سمجھا کر اپنے سامنے روانہ کر کے پھر وہاں سے آتے. یہ دوسرا کام ہے تبلیغ میں. ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرتے ہیں. یہ دوسرا کام ہے تبلیغ میں 3 دن میں. تیسرا کام یہ ہے کہ جس مسجد محلے میں آپ گئے ہیں وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے، تو وہاں کے لوگوں کو اپنے سے مانوس کرو. اللہ ہمت دے تو کھلاؤ پلاؤ ان کو، اور اپنے سے مانوس کر کے اپنے ساتھ اعمال میں شریک کرو، مشورے میں شریک کرو، تعلیم میں شریک کرو، ملاقاتوں میں شریک کرو، گشتوں میں شریک کرو. یہی 5 کام ہیں. اور آخری دن ان کی تشکیل کرو کہ جو کام آپ نے ہمارے ساتھ رہ کر کے سیکھا ہے اس کو کرنے کے لیے کون تیار ہے، تو 2 5 10 آدمی تیار ہو جائے گا. ان کے اعمال کا وقت طے کر لو. مشورہ کب کرو گے، تعلیم کب کرو گے، ملاقاتیں کب کرو گے، گشت کون سے دن کرو گے، کون سے ہفتے میں 3 دن جاؤ گے. آپ نے اوقات کا طے کر لیا، مسجد وار جماعت کا بیج آپ نے ڈال دیا. اللہ اس کو اگائے. تو ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانا، اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. اس لیے کہ نام کی بہت ہے، کام کی بہت تھوڑی ہے.
تھوڑی ہے، نام کی بہت ہے. تو کام کی بنانا، جو چیز کی کمزوری ہے اس کو دور کرنا. وقت لگائے لوگ ہیں لیکن حرکت میں تھوڑے ہی. تو بیٹھے ہوئے لوگوں کی ملاقات کر کے، خوشامد کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے ان کو کام پر دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنا. تو ان کاموں کے ساتھ دین میں اپنے آپ کو تھکانا. اور چوتھا کام ہے رات کو اچھا وقت لے کر 1-8 گھنٹہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر اچھی نماز پڑھنا، اچھا وضو کر کے لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، بڑی بڑی سورتیں پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 4-5 پارہ تلاوت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگاؤ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ نبیوں والا کام ہے، تو یہ نبیوں والا کام کیسے ہوگا؟ نبیوں کے مزاج سے ہوگا، بنیے کے مزاج سے نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم تھوڑا سا لمبا قیام کریں، بڑی بڑی صورتیں یاد کریں. 10 صورتیں تو اپنی یاد ہی ہوتی ہے، باقی بڑی بڑی صورتیں یاد کر کے تہجد میں پڑھیں. لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ آدمی قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو اللہ کے سامنے پڑے رہنے کا جی چاہے ہمارا. اور تسبیح کئی مرتبہ پڑھے، اس میں دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں نوافل کے اندر میں، عربی کی جو دعائیں ہیں وہ. تو یہ دعا کے ساتھ اچھی نماز پڑھنا، پھر اللہ کے سامنے دعا مانگنا، آہوزاری کرنا. جب دین پر محنت کی ہوگی تو اللہ سے کچھ کہنے کو جی چاہے گا. اب کسی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا اللہ مجھے لڑکا دے دے، جو بھی مانگے گا زبان ہی نہیں کھلے گی. کسی نے زمین پر محنت ہی نہیں کیا تو کہے گا اللہ میری کھیتی کو اگا دے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. تو دن پر تھکنے کے بعد رات کو اللہ کے سامنے خوب دعائیں مانگنا، خوب آہوزاری کرنا، خوب رونا دھونا. اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رونا آوے تو رو، اور رونا نہ آوے تو رونے کی شکل بنا دو تو بھی کام ہو جائے گا. اتنی بڑی بات ہے اللہ کے سامنے. اور اللہ کے ڈر سے رونا تو آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے. تو امت کے اتفاقی کا غم میں، دین کی مٹنے کے غم میں جب راتوں کا آنسو بہائیں گے تو اللہ ان آنسوؤں کی برکت سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دیں گے اور ہمارے دلوں کی مردگی کو ختم کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو ان اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا ہے، کیونکہ سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے. ہر جانے والی جماعت کو یہ باتیں سمجھاؤ جو میں نے بتائی. 3 دن کیا کرنا ہے اچھی طرح سمجھاؤ. واپس آئے تو اچھی طرح کارگزاری لو. اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو محبت سے سمجھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں کہ بھائی بیٹا یہ کر لیتے تو حصہ ہو جاتا، اور ایسا کر لیتے تو اتنا فائدہ ہو جاتا. یوں کر کے محبت سے ان کو سمجھانا تاکہ دوسری مرتبہ 3 دن لگائے تو اچھا لگا، تیسری مرتبہ اور اچھا لگاوے، چوتھی مرتبہ اور اچھا لگاوے، یہاں تک یہ کام ان بنیادوں کے ساتھ ہو جائے. اتنی بنیادوں کے ساتھ کام ہو جائے گا تو جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے یہ دنیا میں خیر لانے کے لیے کافی ہو جائے گی. اور صحیح میں آ رہی واپس آئے تو کارگزاری لینا. جب یہ کام کارگزاری اور روانگی کے بیچ میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا میں خیر کے لانے کا انتظام فرما دے. جو میں کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ یہ کام کرتے ہوئے اپنے کو جینا ہے اور کام کرتے ہوئے مرنا ہے. جو سارا مجمع تیار ہے اس کے لیے. اب نماز کی تیاری کر لے. مغرب کے بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا. مغرب کے بعد میں پھر بیٹھے. مغرب کے بعد میں جو بات ہوگی اس کا الگ نفع ہے، اور عصر کے بعد جو تھا اس کے لیے الگ کام کی بات تھی. اس لیے پہلے سے بیٹھے اور آخر تک بیٹھے. اللہ تعالیٰ